بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ درود پڑھیے بر محمد و آل سلسلہ گفتگو کل خدمت میں عرض کی بات سورہ انبیاء کی پہلی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے حالانکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس قرب سے معنی پیش کیے ہیں، دو معنی پیش کیے گئے ہیں۔ پھر ہم نے کہا ہمارے ٹھکانے 6 ہیں، 6 میں سے 3 کی بحث کی، 3 کی بحث بعد میں کریں گے، باقی ہے۔ پھر بحث ہوئی غفلت کی، غفلت کے معنی پیش کیے۔ غفلت کا ایک معنی ہم نے عرض کیا تھا کہ غفلت یعنی ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف متوجہ ہونا، پہلی چیز کو بھول جانے کا نام غفلت ہے۔ جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ موبائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ آگے سے غافل ہو جاتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک روایت پیش کی امیر المومنین سے، کیا فرمایا؟ الغفلۃ اضر الاعداء، غفلت تمہارا بدترین دشمن ہے، اور اس اتنا خطرناک دشمن ہے، کبھی اوقات آپ کا دشمن کھلم کھلا ہے، سامنے ہے، واضح ہے، آپ دفاع کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا دشمن ہے جو چھپا ہوا ہے، آپ دفاع نہیں کر سکتے، تو یہ خطرناک ہے۔ اس لیے امیر نے فرمایا الغفلۃ اضر الاعداء، بدترین ہے وہ دشمن تمہارا جس کا نام غفلت ہے۔ لہذا یہ جو غفلت ہے، اس غفلت کا ایک اور معنی پیش کیا گیا۔ کیا کہا گیا ہے؟ کہا غفلت کا معنی ہے جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو صحیح استعمال نہ کرنا غفلت ہے۔ کیا نعمت خدا نے عطا کی ہیں؟ خدا نے نعمت آنکھ جیسی عطا کی ہے، خدا نے آپ کو قوت شنوئی کان جیسی نعمت عطا کی ہے، خدا نے تجھے دل تدبر کے لیے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن کے بارے تدبر نہیں کرتے؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے، قفل لگ چکا ہے۔ بس دل کس لیے ہے یہ نعمت؟ تدبر کے لیے ہے، فکر کے لیے ہے۔ ایک معنی یہ پیش کیا گیا کہ اس کا معنی کہ جو اللہ نے نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرنا یہ غفلت ہے۔ تو اسی لیے ایک آیہ قرآن اس کی تفسیر کر رہی ہے، کیا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت بڑی تعداد انسانوں اور جنوں کو، جن کو جہنم کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ زرعنا بمعنی خلقنا، خلق کیا گیا ہے۔ خدا نے مخلوق کو جہنم کے لیے خلق نہیں کیا، بلکہ کیسے لیے کیا؟ خلق الانسان للجنہ، انسان کو تو جنت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے اکثر تعداد جہنم میں جائے گی؟ خدا نے آگے بتا دیا، اس لیے لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ جو دل جیسی نعمت میں نے ان کو عطا کی، انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے کیا ہو گئی ہے؟ جہنمی ہو گئے۔ آگے کیا؟ لہم اعین بہا، میں نے آنکھ جیسی نعمت انہیں عطا کی، لیکن صحیح طور پہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ لہم آذان بہا، میں نے انہیں کان جیسی نعمت عطا کی، صحیح طریقے انہوں نے کان کو استعمال نہیں کیا۔ آنکھ کس لیے عطا کی؟ آنکھ اس لیے عطا کی تاکہ تم نظام الہی کو دیکھو، دیکھنے کے بعد اس کے سسٹم اور اس دنیا کے نظام کو دیکھنے کے بعد تم تدبر کرو اور بے ساختہ اس کا شکریہ ادا کرو کہ پروردگار تیرا کروڑ شکر تو ایسی نعمت خلق کی اس آنکھ کے ذریعے، تاکہ اس کی قدرت کا مشاہدہ کرو۔ آنکھ اس لیے نعمت عطا کی گئی۔
کان کس لیے تجھے عطا کیا گیا؟ کان اس لیے کہ تم اچھی چیزیں سنو، کیونکہ یہ نعمت ہے۔ قرآن سنو اس کان سے، حدیث سنو اس کان سے، اس کان سے دوسرے کی تعریف سنو، دوسرے کی غیبت نہ سنو، دوسرے کی تہمت نہ سنو، اس کان سے جھوٹ نہ سنو۔ یہ نعمت ہے کان، لہذا کان دیا گیا ہے لیکن صحیح استعمال نہیں کیا۔ پھر کیا آگے عجیب آیت ہے، کہا یہ چیزیں جو عطا کی گئیں یہ کون ہیں؟ اولئک کل انعام، یہ وہ جانور ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کو 3 چیزیں دیں لیکن صحیح انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ ان لوگوں کو تشبیہ دی گئی ہے کس کی چیز کی طرف؟ اولئک کل انعام، یہ جانور ہیں۔ کہا نہیں جانور نہیں ہیں، بلکہ جانور کی بھی توہین ہے، جانور کی تشبیہ نہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ بابا جانور سے یہ بدتر ہے، خدا کہتے ہیں جانور کے ساتھ بھی تشبیہ میں برداشت نہیں کرتا، اصلا جانور آپ سے کہیں سے بہتر ہے۔ خبردار جانور کے ساتھ اس کی مشابہہ بھی نہ کرو، تشبیہ نہ دو، بلکہ کیا ہے اس سے بدتر ہے۔ یہ کون ہے جس کو کہا گیا جانور سے بدتر ہے؟ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو کون ہیں؟ جو جانور سے کیا ہو گئے؟ بدتر ہو گئے۔ اب دیکھنا امام سجاد کی یہ جو دعا ہے نا، اب پتہ چلتا ہے۔ اللہم صلی علی امام دعا کیا کرتے ہیں؟ الہی ان انامتنی الغفلت عن الاستعداد للقائک، خدایا اگر غفلت نے مجھ کو تیری لقاء سے محروم کر دیا، لقاء ملاقات، خدایا اس غفلت نے مجھ امام سجاد کو تیری لقاء سے محروم کیا ہے، پروردگار تو اس کے بدلے ایک اور چیز مجھے عطا کر۔ وہ کیا ہے؟ الہی ان بحتنی المعرفت یا سیدی، خدایا میرے اندر معرفت پیدا کر تاکہ میں تیری ملاقات کر سکوں۔ اگر غفلت نے مجھے تیری ملاقات سے محروم کر دیا تو اس کے بدلے ایک اور چیز مجھے عطا کر۔ وہ کیا ہے؟ وہ مجھے معرفت عطا کر تاکہ میں غفلت سے جاگ کے تیری ملاقات کروں۔ پس غفلت کتنا دشمن ہے؟ بہت بڑا دشمن ہے۔ اس لیے امیر نے فرمایا تمہارا دشمن خطرناک ہے۔ اب اگر اتنا خطرناک دشمن ہے تو یہ کیا کیا نقصان دیتا ہے انسان کو؟ اب آئیں چلتے ہیں ان کا نقصان کیا ہے۔ ان کا پہلا نقصان اس دشمن کا، کیونکہ دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ نقصان دینا، نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا، تکلیف دینا، اذیت دینا، دشمن کا کام ہے۔ اب یہ جو دشمن جس کو امیر نے کہا بدترین تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے ذرا اس کو سنیے۔ پہلا کام یہ دشمن تمہارے انسانوں تمہارے ساتھ جو کرتا ہے وہ یہ ہے، کیا ہے؟ الغفلۃ فقد، غفلت تجھے تباہ کر دیتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تو تمہاری جو شخصیت ہے، تو تمہاری جو پرسنالٹی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ مثلاً کیا آپ اچھے کپڑے، استری شدہ کپڑے پہن کے جا رہے ہیں باہر کسی دفتر پہ کسی کام کے لیے، اچانک گندا پانی آپ کے کپڑوں میں پڑ گیا، آپ کی جو پرسنالٹی تھی نا، جو شخصیت بنا کے جا رہے تھے، وہ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ختم ہوگی نا۔ اب آپ انسانوں کی پرسنالٹی شخصیت کیا تھی؟ شخصیت یہ تھی کہ میں نے تجھے باکرامت خلق کیا ہے، میں نے تجھے شخصیت اور پرسنالٹی طور خلق کی ہے۔ اب جب انسان غفلت کے شکار ہوتے، یہ جو کرامت ہے آپ کی، یہ جو آپ کی لیول ہے، شخصیت انسانیت، یہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ پس غفلت پہلا جو آپ کے ساتھ دشمنی کرتی ہے، یہ جو دشمن ہے تمہارا، پہلا کام کیا کرتے؟ تمہاری پرسنالٹی کو تباہ کر دیتی ہے، تمہاری شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ دوسرا نقصان اس کا کیا ہے؟ تمہاری عمر کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایاک والغفلۃ ان یضیع عمرہ لا ینجیہ، یہ دشمن پہلا کام اس کا ہے، تمہاری عمر کو برباد کر دیتا ہے ان چیزوں میں جو چیزیں تجھے نجات نہیں دیتی،
مثلا غفلت کیا کر دیتی ہے آپ کو، آپ موبائل آپ کے ہاتھ میں 10 بلکہ 2-3 گھنٹے آپ جو ہیں وقت ضائع کر دیں. یہ جو وقت ضائع ہو گیا ہے آپ کا، یہ آپ کو کیا نجات دے سکتا ہے؟ آپ کے روح کو کیسے یہ زندہ کرے گا جو وقت آپ کا چلا گیا ہے، یہ جو عمر آپ کی چلی گئی ہے؟ اور یہ کتنا دشمن ہے، ان چیزوں میں تجھے لگا دیا ہے جو چیزیں تجھے نجات نہیں دے سکتی. یہ اتنا خطرناک دشمن. دوسرا نقصان اس کا کیا ہے؟ تمہاری عمر کو ضائع کر دیتا ہے یہ دشمن. کتنا نقصان ہے جس کی عمر ضائع جو ہے. تیسرا نقصان، اب سننا، تیسرا نقصان کیا اس کا؟ تیسرا نقصان یہ ہے، یاد رکھنا کہ یہ وہ تمہارا دشمن ہے تجھے اہل النار، تجھے جہنم کے لیے. یہ دشمن تو یار کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم میں. یہ 3 نقصان ہیں اس دشمن کے جو بدترین نقصان ہیں. آئے چلتے ہیں کہ اس سے نجات کیسے حاصل کریں. ہاں، یہ تو کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو نبض مریض کے دیکھ کے تشخیص دے آپ کو فلاں بیماری ہے، تو پھر اس کا علاج بھی کرے. ہاں، فقط بیماری بتا دے علاج نہ کرے، یہ بھی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو آپ کی بیماری بھی بتائے، اس بیماری کا صحیح علاج بتائے. اب چلتے ہیں دروازے اہل بیت پہ. یہ جو بیماری بتائی گئی ہے، ہمیں اس کا علاج بتاؤ. سبحان اللہ. پہلا علاج اس کا، اس سے بچنے کے لیے کیا کام کرنا ہے آپ نے؟ یہ کام کرنا ہے بدوام ذکر اللہ تنجاب الغفلۃ. اگر غفلت سے نجات حاصل کرنی ہے تو ذکر الہی کرو. جاری رکھو. بس اس غفلت کا مقابلہ کون چیز کرے گی؟ ذکر الہی. ذکر الہی. اس ذکر الہی میں مصروف رہو تاکہ تم غفلت سے بچے رہو اور نجات حاصل کرو. اچھا، ذکر الہی کل میں بیان کروں گا. ذکر الہی کیا ہے؟ آج سرسری جا رہا ہوں. ذکر الہی کیا ہے؟ خود خدا نے پیغمبر کو کہا، میرا نبی اپنی امت کو بتا دے. کیا؟ انا جلیس من ذاکرانی، میں اللہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. اور جس کے ساتھ خدا رہے، ہم نشین خدا ہو، دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا؟ نہیں پہنچا سکتا. پہنچانا چاہے بھی نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ قادر مطلق آپ کے ساتھ ہے. کیوں؟ کمال قدرت آپ کے ساتھ ہے. جہان کو خلق کرنے والی قدرت آپ کے ساتھ ہے کہ اس کی مجال ہے. اس لیے کہا گیا، ایک شخص نے امام سے سوال کیا، آقا بتاؤ ہمارے شیعہ جو ہیں ان کی نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے یہ آپ کے شیعہ ہیں؟ فرمایا ہاں، ہر ایک چیز کی نشانی ہوتی ہے نا. کہ ہم ایک نشانی بتاتا ہوں، اگر یہ نشانی ان میں پائی جائے سمجھنے ہمارے شیعہ ہیں. کیا؟ شیعتنا الذین اذا خلوا ذکروا اللہ کثیرا. ہمارے شیعہ وہ ہیں جو خلوت میں بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں تو تنہائی میں فالتو نہ بیٹھیں، ذکر الہی انجام دیں. سمجھنا یہ ہمارا شیعہ ہے. ذکر الہی انجام دیں تو سمجھنا یہ کیا ہے؟ ہمارا شیعہ. پس پہلی چیز اس بیماری کا علاج کی کیا چیز ہے؟ ذکر الہی. ذکر الہی تجھے غفلت کی بیماری سے بچائے گی. دوسرا علاج کیا ہے؟ دوسرا علاج یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ محاسبہ نفس کرو. محاسبہ نفس کسے کہتے ہیں؟ مثلا آپ کام کے لیے جاتے ہیں، نوکری کے لیے جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں. آپ دن کا جو خرچہ ہے آپ کا، رات کو آگے حساب کرتے ہیں، مجھے کتنا آمد ہوئی اور کتنا میں نے خرچہ کیا. آپ یہ محاسبہ جو حساب کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کو نفع اور ضرر کا پتہ چل جائے. نقصان مجھے کہاں ہوا، فائدہ مجھے کہاں ہوا. حساب کا یہ فائدہ ہوتا ہے. کیوں کہا گیا آپ محاسبہ کرو؟ جب مغرب کا وقت ہو جائے، بستر پہ سونے چلے جاؤ، سونے سے پہلے پورے دن میں سوچو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، میں نے غلط کام کہاں کیا اور اچھا کام میں نے پورے دن میں کیا کیا ہے.
اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا جو آپ نے غلط کام کیے ہیں جب آپ محاسبہ کرے گو تو کل کا دن جو آئے گا اس سے بچ جاؤ گے. اگر آج 10 مرتبہ جھوٹ بولا ہے تو جب حساب کرو گے میں نے دن میں اتنا برا کام کیا ہے، کل کے دن کے لیے بچ جاؤ. محاسبے کا فائدہ. اب سننا، پیغمبر نے اپنے صحابہ کو کہا یا اصحابی الا انبئکم اقیس القیسین و احمق الحمقاء. اے میرے صحابیو، میں تجھے بتاؤں، خبر دوں، چلاک اور زیرک انسان کون ہے اور احمق انسان کون ہے. صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہی تو ہم چاہتے ہیں پتہ چلے کہ زیرک اور چلاک ہم اپنی لینگویج میں اپنے کلچر میں کہتے ہیں وہ دھوکہ دے، فراڈ دے کسی کو، ہم کہتے ہیں بڑا چلاک ہے یار بندہ. لیکن روایات میں اس کو چلاک نہیں کہا گیا بلکہ اس کو کیا کہا گیا؟ احمق. اہل بیت کے نزدیک جو فراڈ دے کسی کو، دھوکہ دے، وہ احمق ہے. چلاک کون ہے؟ آپ دیکھنا اس روایت میں، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اب روایت میں دیکھنا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کلامکم نور، اہل بیت تمہاری کلام نور ہے. وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، جو تم تقوی کی ہمیں وصیت کرتے ہو یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے. اہل بیت یہ ہیں. اب پیغمبر نے کہا میں بتاؤں تجھے چلاک کون ہے، زیرک کون ہے اور احمق کون ہے؟ صاحب نے کہا ہم تو یہی چاہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا چلاک اور زیرک وہ شخص ہے اقیس القیسین من حاسب نفسہ وعمل ما بعد الموت. چلاک اور زیرک انسان وہ ہے جو دن کو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور یہ سمجھے کون سا عمل مجھے موت کے بعد فائدہ مند ہے، کون سا نقصان دہ ہے. یہ چلاک انسان ہے جو یہ سمجھے کہ کون سا عمل میرے لیے قیامت کو بہتر ہے، موت کے بعد مجھے فائدہ پہنچے گا، کون سا عمل موت کے بعد مجھے نقصان پہنچے گا. ہماری زبان میں وہ عقل مند ہے. عقل مند ہے، عقل مند انسان، یعنی یہ زیرک ہے، چلاک ہے. ٹھیک ہے، عقل مند کو جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور یہ دیکھے مرنے کے بعد کون سی چیز مجھے فائدہ پہنچاتی ہے، کون سی مجھے نقصان. احمق کون ہے؟ فرمایا وَأَحْمَقُ الْحُمَقَاء. ایک ہوتا ہے احمق، ایک ہوتا ہے سردار. احمقوں کا سردار، اور اس کو عرب میں کیا کہتے ہیں؟ حمقاء. احمق کی جمع ہے حمقاء، یعنی جو لیڈر ہے احمقوں کا، نادانوں کا لیڈر ہے، جو احمقانوں کا سیاستدان ہے، جو بہت بڑا مثلا وزیر ہے احمقوں کا. اور یہ کون سا انسان ہے؟ کہ یہ وہ شخص ہے من اتبع ہواہ فی الدنیا، وہ شخص جو اپنی خواہشات کا تابع ہے. یہ احمق ہے جو اپنی خواہشات کا تابع ہے. اور میری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش ہے میرا بینک بیلنس زیادہ ہو، میری خواہش کیا ہے؟ میری گاڑی ہو، میری خواہش ہے میری کوٹھی ہو، نوکر ہوں، میرا نام ہو، میری بلے بلے ہو. یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش کس کی علامت ہے؟ احمق دی. اس لیے اہل بیت فرماتے ہیں کیا یہی روایت ہے. جب سنا نا لوگوں نے تو یہ روایت حضرت ام سلمہ تک پہنچی. جناب ام سلمہ کہتے ہیں ایک مرتبہ پیغمبر میرے گھر آئے، رات کو عبادت میں مشغول تھے. میں اپنے بستر سے اٹھی، دیکھا رسول مجھے نظر نہیں آئے. میں دوسرے کمرے میں دیکھا اللہ کا نبی سجدے کی حالت میں گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے. بڑی عجیب دعا ہے رسول کی، اور وہ بھی سجدے کی حالت میں، وہ بھی گریے کی حالت میں. اللہ کا نبی کون سی دعا مانگ رہا ہے؟ الہی میرا اللہ، وہ نعمتیں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں مجھ سے چھیننا نہیں. پہلی دعا، خدایا جو نعمت تو نے مجھے عطا کی، مثلا آنکھ کی نعمت، خدایا یہ نعمت مجھ سے نہ چھیننا. زبان کی نعمت، خدایا ایسا نہ ہو کہ میرے اندر لکنت آ جائے. کان کی نعمت، خدایا ایسا نہ ہو میرے کان سننے سے، خدایا عقل جیسی نہ، ایسا نہ ہو کہ میں نادان ہو جاؤں، پاگل ہو جاؤں، یہ نعمت ہے مجھ سے. خدایا ہاتھ کی نعمت، ایسا نہ ہو میرا ہاتھ شل ہو جائے. پاؤں کی نعمت، خدایا ایسا نہ ہو میرا پاؤں شل ہو جائے.
لہذا امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ خدایا بدن کی سلامتی مجھ علی کو عطا کرنا، میرے بدن میں عیب نہ دینا۔ سبحان اللہ یا عیب نہ دینا۔ پہلی دعا رسول کیا مانگ رہے ہیں؟ خدایا مجھ کو جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں چھیننا نہیں۔ چھیننا نہیں۔ دوسری دعا کیا؟ خدایا، بڑی عجیب دعا ہے، خدایا مجھ کو میرا دشمن میری سرزنش نہ کرے۔ اللہ یا باری عجیب دعا ہے۔ خدایا ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن میری انسلٹ کرے، میری سرزنش کرے، سکت ہی نہ آئے۔ سکت ہی نہ ہے۔ آگے کیا؟ خدایا جو حاسد لوگ ہیں، جو حسادت کرتے ہیں، کبھی میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ اللہ یا اللہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ اللہ کا رسول اکرم، نبی مکرم۔ بے شک یہ دوسری دعا۔ تیسری چیز خدا سے کیا مانگ رہا ہے؟ خدایا جن گناہوں سے تو نے مجھ کو دور رکھا ہے، جن برائیوں سے مجھ رسول کو تو نے دور رکھا ہے، خدایا کہیں ایسا نہ ہو میں ان میں دوبارہ مبتلا ہو جاؤں۔ خدایا جھوٹ آپ نے مجھ سے دور رکھا، کہیں ایسا نہ ہو میں محمد سے جھوٹ سرزد ہو جائے۔ خدایا کہیں ایسا نہ ہو، حالانکہ معصوم ہے، حجت خدا ہے، ولی خدا ہے۔ ہمارے لیے کہہ رہے ایک دعا کو دیکھیں، خدایا جن چیزوں کو تو نے مجھ سے دور رکھا، کہیں ایسا نہ ہو میں ان میں مبتلا ہو جاؤں۔ اور آخری دعا کیا؟ خدایا ایک لحظہ بھی مجھ کو میرے اپنے حال پہ نہ چھوڑنا۔ جناب ام سلمہ کہتے جب میں یہ نبی کی یہ 4 دعائیں سنی نا، میرا گریہ اتنا شدید ہوا، میں یا رسول اللہ یہ تیری دعا نے مجھے رلا دیا۔ یا رسول اللہ تو اللہ کا اعظم نبی ہے، تو مقرب نبی ہے، اور تو خدا سے یہ دعائیں مانگ رہا ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ ام سلمہ یاد رکھنا ایک لحظہ میرا بھائی یونس غافل ہوا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا۔ بے شک کئی سال حضرت یونس کہاں تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں مچھلی کے پیٹ میں رہے، ایک لمحہ غافل ہوئے۔ فرمایا ام سلمہ الغفلۃ اضر العداء، ام سلمہ غفلت بدترین دشمن ہے۔ پتہ چلا؟ بس آج کی گفتگو میں 4 پوائنٹ میں نے پیش کیے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ تعریف کی غفلت کی غفلت، دوسرا معنی وہ نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ان کا صحیح استعمال کرنا، اگر صحیح استعمال نہ کیا تو کہاں جائے گا انسان؟ جہنم میں۔ آیت پیش کی۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ یہ جو دشمن ہے نقصان کیا پہنچاتا ہے؟ پہلا نقصان کیا دیتا ہے؟ آپ کی شخصیت، پرسنالٹی کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ آپ کی عمر کو ضائع کر دیتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کو جہنم کے لیے درواقع خلق کر دیتا ہے، جہنم کے لیے۔ جہنم کی طرف تیار کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ کیا؟ اس بیماری سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ ذکر الہی، دائمی ذکر انجام دو، اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ محاسبہ نفس، جی اپنے نفس کا محاسبہ کرو، آج دن میں نے کیا نیکیاں کی، کیا میں نے برائیں کی۔ رات کو بیٹھ کے خلوت میں بیٹھ کے سوچیں، جو برائیں کی اس کی فکر کریں کل کو، تاکہ دوبارہ آپ سے وہ سرزد نہ ہوں۔ جو نیکیاں انجام دیں کل کا جو دن ہو وہ 2 برابر نیکیاں انجام دیں۔ آج اگر آپ نماز شب پڑھی ہے 1 رکعت، محاسبہ نفس کریں، کل صبح 11 رکعت پوری پڑھیں۔ آج اگر صبح اٹھ کے کسی فقیر کو آپ نے صدقہ دیا ہے، کل کا دن جو ہو 1 فقیر کو صدقہ نہ دیں، 10 فقیر کو صدقہ دیں۔ آج اگر آپ نے والدین کا احترام کیا ہے، کل کا دن ہو فقط والدین کا احترام نہ کریں، بلکہ جو آبا و اجداد آپ کے اس دنیا سے گئے ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ محاسبہ نفس ہے۔